وہ تو اپنی پوری فوج ان کو بھی عبداللہ بن زبیر لے گئے, ان کو بھی عبداللہ بن زبیر لے گئے. ایسا دیکھیں ذرا بات, عبداللہ بن زبیر تو ان کو کون لے گئے؟ عبداللہ بن زبیر. یا ذہن میں رکھیں. تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے قصاص کا مطالبہ تھا تو سیدہ فاطمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام وہ حضرت علی کے پاس تو آئی نہیں ہے. اچھا, وہ تو مدینہ شریف میں تھا دارالحکومت, وہ تو اپنی پوری فوج ان کو بھی عبداللہ بن زبیر لے گئے. سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے, اچھا ہے میں اندھا ہوں. وہ تو لے کے چلی گئی ہیں بصرہ, خود قانون کو ہاتھ میں لینے کے لیے, خود قانون کو ہاتھ میں لینے کے لیے, خود قانون کو ہاتھ میں لینے کے لیے. بہت ڈرامی ہو بھائی, بہت ڈرامی ہو. تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے قصاص کا مطالبہ تھا تو سیدہ فاطمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام وہ حضرت علی کے پاس تو آئی نہیں ہے, وہ تو مدینہ شریف میں تھا دارالحکومت, وہ تو اپنی پوری فوج ان کو بھی عبداللہ بن زبیر لے گئے, وہ تو لے کے چلی گئی ہیں بصرہ خود قانون کو ہاتھ میں لینے کے لیے. یہ میرا ہاتھ میں مسند احمد ہے, اور لطف کی بات یہ ہے, پورا حوالہ بتانے سے بھی پہلے آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, جو روایت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا نا, لطف کی بات یہ ہے کہ مرزا جی ابھی چند ہی لمحوں میں وہ روایت پڑھیں گے. مرزا جی کو رٹوانے والوں نے وہ نہیں یہ والا طریقہ رٹوایا, یا تو یہ بات ہے یا یہ بات ہے, مرزا جی دونوں طریقے جانتے تھے, دونوں سندیں مرزا جی جانتے تھے. جان بوجھ کے مرزا جی نے نام غلط لیا, ٹھیک ہے, سالے کو بل سے اڑا دوں گا ایک بار ہاتھ میں آ جائے تو. مرزا جی نے نام غلط لیا, ٹھیک ہے, تاکہ جو بات کا وزن ہے وہ ختم ہو جائے. ذرا دیکھیے گا, یہ مسند احمد ہے میرے ہاتھ میں, اس کی جلد نمبر 11 ہے, جلد نمبر 11 کا صفحہ نمبر 184 ہے, حدیث نمبر ہے 25161. الفاظ ہیں قیس بن ابی حازم کہتے ہیں, وہی کہ جن کے آگے مرزا صاحب نے کہا ہے کہ میں نے اپنے جو ہے واقعہ کربلا علیہ پمفلیٹ کے اندر 72 صحیح اسناد علی اس میں یہ روایت ڈالی ہے. دیکھا پورا دیکھا. قیس کہتے ہیں کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت بنو عامر کے چشموں کے قریب پہنچی تو وہاں کتے بھونکنے لگے. حضرت عائشہ نے پوچھا یہ کون سا چشمہ ہے؟ لوگوں نے بتایا مقام حباب کا چشمہ ہے. اس کا نام سنتے ہی انہوں نے فرمایا میرا خیال ہے کہ اب میں یہیں سے واپس جاؤں گی. ان کے کسی ساتھی نے کہا آپ چلتی رہیں, مسلمان آپ کو دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کے درمیان صلح کروا دے. انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ ایک عورت کی اس وقت کیا کیفیت ہوگی جس پر مقام حباب کے کتے بھوکیں گے. اب دیکھیں میں عربی عبارت پڑھ کے سناؤں گا. فقال اللہ زبیر, فقال اللہ ابن زبیر نہیں, فقال اللہ عبداللہ ابن زبیر بھی نہیں. پوری فوج ان کو بھی عبداللہ بن زبیر لے گئے, پوری فوج ان کو بھی عبداللہ بن زبیر لے گئے, پوری فوج ان کو بھی عبداللہ بن زبیر لے گئے. فقال اللہ زبیر ترجعین عطا اللہ عز وجل ان یصلح بک بین الناس. ام المؤمنین آپ کو چلنا چاہیے, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے بدولت تمام لوگوں میں صلح کروا دے. تو اپنی پوری فوج ان کو بھی عبداللہ بن زبیر لے گئے. فقال اللہ ابن زبیر نہیں, فقال اللہ عبداللہ ابن زبیر بھی نہیں, فقال اللہ ابن زبیر نہیں, فقال اللہ عبداللہ ابن زبیر بھی نہیں. وہ تو اپنی پوری فوج ان کو بھی عبداللہ بن زبیر لے گئے, وہ تو اپنی پوری فوج ان کو بھی عبداللہ بن زبیر لے گئے. بہت ڈرامی ہو بھائی, بہت ڈرامی ہو. فقال اللہ زبیر ترجعین عطا اللہ عز وجل ان یصلح بک بین الناس. ام المؤمنین آپ کو چلنا چاہیے, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے بدولت تمام لوگوں میں صلح کروا دے. وہ تو عبداللہ بن زبیر لے گئے, وہ تو عبداللہ بن زبیر لے گئے. اب مسئلہ کیا ہے, عیاری کیا ہے اس میں؟ اگر یہ عیاری ہے تو یا تو یہ بہت فاش غلطی ہے, زبیر بن عوام کو کیا بنا دیا گیا ہے عبداللہ بن زبیر, یا تو یہ بہت فاش غلطی ہے جو مرزا جی سالے کو بل سے اڑا دوں گا ایک بار ہاتھ میں آ جائے تو. مرزا جی کے اندھے مقلد تو تحقیق کرتے نہیں. سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے, اچھا ہے میں اندھا ہوں. اور پھر وہ تو ابن زبیر لے گئے. جبکہ آپ نے روایت بھی پڑھی تھی مرزا جی, روایت کے آخر میں لفظ بھی تھا فقال اللہ زبیر ترجعین عسى الله عز وجل ان يصلح بك بین الناس. اندازہ کرو یار, اللہ کی قسم کتنا بڑا دھوکے باز آدمی ہے. اس کو سمجھو ذرا, اس نے کیا کیا آگے اس دھوکے باز آدمی نے. روایت میں الفاظ تھے جس میں عبداللہ بن زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ بات کرتے ہیں, جبکہ دیکھنا ذرا مرزا کیا کہتا ہے. تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے قصاص کا مطالبہ تھا تو سیدہ فاطمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام وہ حضرت علی کے پاس تو آئی نہیں ہے, وہ تو مدینہ شریف میں تھا دارالحکومت, وہ تو اپنی پوری فوج ان کو بھی عبداللہ بن زبیر لے گئے, وہ تو لے کے چلی گئی ہیں بصرہ خود قانون کو ہاتھ میں لینے کے لیے. ان کو بھی عبداللہ بن زبیر لے گئے, وہ تو لے کے چلی گئی ہیں بصرہ خود قانون کو ہاتھ میں لینے کے لیے. قانون کو کون ہیں یہ لوگ, کہاں سے آتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ جو قانون حضرت عائشہ پہ جو اتنے بے غیرت نے الزام لگایا نا کہ قانون ہاتھ میں لینے کے لیے, یہ دیکھیں مصنف الرزاق ہے, اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 316 ہے, روایت نمبر ہے یہ 9833.
وہ خود فرماتی ہیں انما اریدو ان یحجز بین الناس مکانی، میں صرف اس ارادے سے گئی کہ لوگ میرے مقام کی وجہ سے لوگوں کے اندر کوئی اصلاح کا معاملہ بن سکے، ولم آسب ان یکون بین الناس قتال، مجھے نہیں پتا تھا لوگوں کے درمیان یعنی کہ لڑائی ہو جائے گی، مجھے اس بات کا نہیں پتہ اندازہ تھا۔ بصرہ خود قانون کو ہاتھ میں لینے کے لیے، بصرہ خود قانون کو ہاتھ میں لینے کے لیے، مومنین اگر قانون ہاتھ میں لینے کے ارادے سے نکلی ہوتی ہیں تو انہیں پتہ ہی تھا نا کہ کیا ہو رہا ہے، کوئی فوج لے کے نکلتی ہے تو انہیں پتہ ہی تھا نا کیا ہو رہا ہے۔ शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया।